أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستہ یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. سورہ علق جو ہے پہلی وحی مبارکہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی. واقعہ اس کو بخاری شریف میں اور متعدد احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گوشہ نشینی کی طرف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ایک غار ہے، غار حرا، وہاں پر جا کر جو ہے وہ خلوت اختیار کرتے، علیحدگی اختیار کرتے. 2-3-4 دنوں کا کھانا ساتھ لے جاتے اور وہیں پر قیام پذیر ہوتے اور پھر واپس مکہ مکرمہ کی بستی میں تشریف لایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا اظہار ہے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رویا صالحہ، سچے خواب. اور یہ بھی اسی عمر کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح وہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا، یعنی اس کی حقیقت سامنے آ جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ خلوت بھی اختیار کی. اسی دوران ایک دن جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جبرائیل امین نے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا اور اگلے ہی لمحے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیہ امی، جس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کی یہ خوبیہ امی ہونا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، تو پہلی یہ 5 آیات کی جو وحی تھی نا وہ جبرائیل امین کسی چیز پہ لکھ کے لائے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام سے پھر جبرائیل امین نے عرض کیا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. 3 مرتبہ ایسے فرمایا. پھر جبرائیل امین نے ان کو اپنی باہوں میں لے کر خوب جو ہے وہ پہنچا اور پھر فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. پھر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ پہلی 5 آیات مبارکہ تھی جو نبی اکرم حضور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اگلی بات
یہ جو 5 آیات ہیں یہ وحی کے اعتبار سے پہلی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو ہم ترتیب سے تلاوت جو کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ 96 نمبر سورہ مبارکہ، تو یہ دو باتیں آپس میں سمجھ نہیں آتی۔ اس کو تو بالکل پہلی شروع میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پہلی وحی ہے، تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کی 2 صورتیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ نزول کے اعتبار سے، اور دوسری جو ترتیب کے اعتبار سے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے جیسے نبی علیہ السلام پر کوئی آیت کوئی صورت اترتی تو ساتھ میں آپ کو بتا دیا جاتا اس کا مقام کون سی جگہ ہے، اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کو ان باتوں کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوتی ہے آپ کو اسی وقت یاد ہو جاتا، اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیا جاتا کہ اس ترتیب نزولی تو پہلی یہی ہے۔ ترتیب توقیفی کیا ہے کہ اس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، کس جگہ رکھنا ہے، کون سی صورت ہے، کس آیت کے بعد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تو صحابہ جہاں پہ یہ آیات یاد کرتے تھے وہیں پر ان کو یہ بھی یاد رکھنا ہوتا تھا کہ اس کو رکھنا کہاں پر ہے، اس کا مقام کون سا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ پہلی وحی ہے، لیکن ترتیب توقیفی کے اعتبار سے پہلی نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ 96 نمبر، ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد 3 سال تک آپ پر وحی نازل کی، اور اس عرصے میں آپ پریشان بھی ہوئے۔ پھر نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر کی آیات ابتدائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تبلیغ کا حکم ہوا ہے، دین کی تبلیغ کا، خصوصاً اپنے خاندان والوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تعلیم دی گئی ہے نماز اور وضو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کا سب سے پہلی جو اساس اس کی پہلی اینٹ ہے نا اعمال میں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس سے قبل وضو، کیونکہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو سکھلایا گیا اللہ کی طرف سے، پھر آپ کو نماز سکھلائی گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وحی سب سے پہلے مکمل جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پہلی وحی یہی ہے، لیکن مکمل جو سورت ہے وہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، ایک اچانک ہو جانے والا واقعہ، یہاں پہ الفاظ کا بڑا مشکل چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک اچانک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑا سا اچانک واقعہ کی وجہ سے کچھ پریشانی تھی، اور آپ نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ نے چادر دی، سارا واقعہ بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، بوڑھوں کی اور ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں۔ یعنی وہ خوبیاں بیان کی جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور اس سے علماء نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ جو بندہ سوشل ورک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو بندہ معاشرے کے غریب، ندار، کمزور، ضعیف لوگوں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتے۔ خدیجہ نے یہی جملے ارشاد فرمائے۔ پھر خدیجہ نبی علیہ السلام کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اب یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ایک عالم تھے اور تورات اور انجیل کو جانتے تھے۔ ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ورقہ بن نوفل نے یہ بات بتلائی کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دی،
اور اگر ایسا وقت آیا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے حیرانگی سے کیا مجھے نکالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا بالکل پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اور حضرت ورقہ بن نوفل میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا وہ ایک طرح سے اس جملے کے ساتھ ایمان لے آئے، کیونکہ ابھی تو کوئی کلمے کی ترتیب نہیں تھی، ابھی پہلی وحی تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ علماء کہتے ہیں ان کا ایمان لانا ہے، اور 3 دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بعض لوگ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایمان کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ایمان لے آئے تھے ایک طرح سے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے سارا کا سارا، اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے تعلیم کی بات کر رہے ہیں، پڑھنے کی بات اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آ رہی ہے، اور پڑھنا بھی ہے تو کس کے نام کے ساتھ؟ اور یہاں پہ 2 صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک رب کی صفت جس کا معنی ہے ایسا پالنے والا جو اپنی مخلوق کو کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑتا، اور آگے صفت بیان ہوئی ہے خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اللہ رب العالمین بھی ہیں اور تمام انسانوں کے خالق۔ پھر ارشاد ہوا دوسری آیت میں خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے، شکم مادر میں یہ پہلا مرحلہ جمع ہوا خون، اللہ رب العزت اس طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے، پھر پڑھیے اور پھر رب کے ہی نام سے، اور ایک صفت بیان کی، اللہ کی صفت کریمی بیان کی گئی، اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ زی، ایسا کرم اس ذات کا، علم بالقلم، جس نے آپ کو قلم سے سکھایا۔ قلم علم سیکھنے کا بڑا اہم ترین ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے سن کے یاد کر دینا، جیسے کہ پیچھے اقرا بسم ربک الذی خلق میں آ گیا، پڑھی اپنے رب کے نام سے۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ان کو سنایا جاتا ہے، جیسے نبینا لوگوں کی تعلیم کا طریقہ بھی ان کو سنا، تو ان کی کتابیں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ باہر پہلا جو نہیں، کئی لوگ کتنے ہی واقعات سناتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن انہوں نے واقعات سنے ہوتے ہیں۔ تو پہلا اور اگلا مرحلہ جو علم کی بہت بڑی معاونت ہے وہ ہے قلم کے ساتھ علم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نون والقلم، قلم کی قسم بھی اٹھائی ہے، کیونکہ علم کا جو ذریعہ ہے وہ بنیادی ذریعہ وہ قلم ہے، کہ آپ چیزیں لکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، ان کو محفوظ کرتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، اپنے ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں۔ تو اللہ جی وہ ذات جس نے سکھلایا قلم کے ساتھ، پھر اللہ اگلی آیت 5 میں بیان فرماتے ہیں کیسا سکھلایا، کیا سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کی پہلا مرحلہ ہے اس کی جہالت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھنا شروع کرتا، وہ ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا، پھر جو کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں اس سے سیکھتا، پھر جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے، پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو قاعدہ کتاب ملتی ہے، پھر پڑھ کے سیکھتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں جب آتا ہے تو پھر لکھ کے سیکھتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ قلم ہے، زبانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مطلب کیا، انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس پر جہالت غالب ہے، اور اس کو سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور وہ سکھا رہی ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب انسان اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے ان علم حاصل کرنے کے ذرائع کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی جہالت معدوم ہوتی جاتی ہے،
ختم کبھی نہیں ہوتی. ہم بھی روز کئی چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایک چیز سیکھتے ہیں جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتی. یہ سلسلہ قبر تک چلتا رہتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اطلبوا العلم، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی تک. تو لہٰذا یہ 5 آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ رب العزت جو ہے علم اور سیکھنے سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تیری حقیقت ایک جمع ہوا خون کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 آیات جو پہلی بڑی ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین ہر قسم کی سیدھا ملا کر اپنے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کو تعلق سے تسلیم فرما. جو مسلمان بیمار شفا عطا فرما، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، جو ہمارے حاجی عبداللہ صاحب کی بخشش فرما، ان کے خاندان کے افراد جتنے بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں آ رہا، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد